ड्रग्स کا سنتے تھے پہلے 80s میں 90s میں زیادہ تر مردوں کے اندر یہ پرابلم تھی اور وہ پھر کے اوپر ٹریٹمنٹ کے لیے لوگوں نے کام بھی کیا, سوشل ایشوز کے اوپر کام کیا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پہ ایون کالجز کے اندر یہ آ چکا ہے کہ لڑکیاں بھی ڈرگس کے اندر جا رہی ہیں, سپلائیز شاید بڑھ گئی ہے, کیا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ کوئی ہے آپ کا ایسا جگہ جہاں سے آپ ان کو ایڈریس کر رہی ہوں؟ جی بالکل, ہم نے لاہور چیمبر میں بھی ڈرگس پہ ہم نے بہت سے سیشنز کیے ہیں, اور ہمیں جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی تو ہمیں 72% یوتھ ہماری نظر آئی کہ جو ڈرگس پہ ہے. میں سمجھتی ہوں اس میں ہماری یوتھ کا کوئی قصور نہیں ہے, ہماری پیرنٹنگ کا قصور ہے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے فالو اپس ختم ہو گئے, کم ہونے کی بجائے ختم ہو گئے. ہمارے پیرنٹس کو وہ ٹائم ہی نہیں نکال سک رہے بچوں کے لیے کہ جیسے بچے ایک ٹائم مانگتے ہیں, وہ بانڈنگ مانگتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. بزی ہو گئے ہیں, پیرنٹس کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں, پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے. اب جب بچہ گھر میں اس کو ایک وقت نہیں ملے گا, گھر میں بانڈنگ نہیں ملے گی, گھر میں وہ کلوزنس ماں باپ کے ساتھ نہیں ملے گی, وہ پیار نہیں ملے گا, تو وہ باہر جائے. بہت بڑی وجہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک میں ایڈ کروں اور جی کہ ہم نے اسپورٹس سے بچوں کو بہت دور کر دیا. میں نیکسٹ اپنی اسی بات پہ آنے لگی تھی کہ اس کے بعد جب گھر سے یہ چیز اس کا خاتمہ کیا گیا, ماں کہیں بزی ہے, باپ کہیں بزی ہے, ٹائم نہیں ہے. کچھ ورکنگ بھی ہوتے ہیں کہ جینون بھی ریزنز ہیں, اور کچھ اپنا سوشل لائف میں بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں پیرنٹس, تو بچے جو ہیں وہ نگلیکٹڈ ہیں. جب وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ کوئی ایسی اسپیس ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کو کمفرٹ زون میں رکھا جائے یا ملے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ وہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آگے بڑھتی جا رہی ہے. دوسری جو فزیکل ایکٹیویٹی کی آپ بات کریں کہ پہلے دیکھیں ہم نے بھی اپنے بچپن میں, ہماری مائیں ہمارے باپ سختی سے کہتے تھے کہ نہیں باہر جا کے کھیلو, بیٹھنا نہیں ہے, اسکول سے آئے ہیں, کھانا کھایا ہے, کپڑے چینج کیے ہیں, یہ باہر کھیلو, جا کے ہوم ورک کیا ہے, باہر کھیلو. وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, ہمیں فزیکل ایکٹیویٹیز سے بہت دور کر دیا گیا ہے. گیجٹس ہیں, بچے موبائل پہ آپ دیکھیں بیٹھے رہتے ہیں, بچے ویڈیو گیمز پہ بیٹھے رہتے ہیں, ٹی وی پہ. ہر فزیکل ایکٹیویٹی تو بالکل ختم کر دی. کون کون سی وہ گیمز یاد ہیں؟ مطلب میں شروع کرتا ہوں برف پانی سے. جی دیکھیں برف پانی ہوتا تھا, ہم وہ کھیلتے تھے بال کے ساتھ, وہ جو پتھر رکھ کے پٹھو گول گرم جس کو کہتے تھے. ہم کرکٹ بہت کھیلتے تھے, کوکلا چھپاکی. جی میں نے بیڈمنٹن بہت کھیلی ہوئی. بیڈمنٹن بالکل, میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں اپنے کالج سے. انٹر کالج میں نے اپنے کالج کی طرف سے کھیلا تھا میچ, اور میں نے گولڈ میڈل جیتا تھا. تو یہ, اور باقاعدہ سمناباد میں ایک کورٹ ہوتا تھا, یعنی کہ ہم لوگ گارڈن ٹاؤن رہتے تھے, وہاں سے آل دا وے سمناباد مجھے میرے فادر گاڑی ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے تھے جسٹ ایک فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گارڈن ٹاؤن میں کیوں نہیں تھا؟ پوری دنیا میں دیکھیں نا اسپورٹس کا, یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے اسکول اب ایک کنال پہ 10 مرلے پہ آ جائیں گے, ہمارے اسکول ایکڑس پہ ہوا کرتے تھے, وہاں پہ ساری فیسیلیٹیشن ہوا کرتی تھی. تو مجھے یہ دیکھ کے اب بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے نا ان کو اسپیس ہی نہیں ہے, ان کے پاس جانے کے لیے قریب ترین کوئی گراؤنڈز نہیں ہے ان کے پاس. وہ پھر آکورڈ فیل کرتی ہیں, ایون واک کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے. اگر کوئی جائے تو اگر کوئی وہ چھیڑ خانی ہو تو وہ پھر ڈر جاتی ہیں, خوف زدہ ہو جاتی ہیں. صرف انکلوزڈ یا وولڈ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر رہتی ہیں وہ. تو یہ ایک ایشو ہے, اس کو میں چاہتا ہوں آپ مل کے نور پروجیکٹ کے ساتھ اور اپنی LCCI اپنے چیمبر آف کامرس کے اس کے اوپر ہم اس اویئرنیس کو اور زیادہ بڑھائیں کہ بچوں کو, بیٹیوں کو بھی اسی طرح اسپورٹس میں لے کے آئیں جس طرح بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. جس طرح ان کا کرکٹر بنانے کا, ان کو بھی کرکٹ میں, ہاکی میں, فٹ بال میں, بیڈمنٹن میں, والی بال میں ان کو جانے دیں, ان کو انگیج کریں, ان کو ٹائم دیں, جو آپ نے کہا ہے. دیکھیں میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گی, اور ہم اس پہ کام بھی کریں. LCCI اس پہ بالکل کام کر رہا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی پہ کام کر رہا ہے. بلکہ دسمبر میں, مڈ دسمبر میں ہمارا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہونے جا رہا ہے ایکسپو میں. میں نے وہاں پہ ایک پورا سیکشن ہے پورا ایک, وہ فزیکل ایکٹیویٹی کا بنایا. وہاں پہ فائٹس بھی ہوں گی, وہاں پہ گیمز بھی ہوں گی, اور وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے وہاں پہ ڈیموز بھی دیے جائیں گے, یوگاز کے جیسے, اور بھی میں کچھ میری کلبز ہیں, جمز ہیں, ان سے بات چل رہی ہے, اور ہم وہاں پہ ایک پورا یہ سیٹ اپ دے رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ ابھی LCCI جو کر رہا ہے.
مگر پرماننٹ سلوشن اس کا ہونا چاہیے. پرماننٹ سلوشن یہ جی ہمارے کنٹری میں عورت کے لیے ایک سیکیورٹی کا ریزن ہے. میری گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, میری پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, الوی صاحب سے, میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اور ان تینوں کو میں نے ایک ہی بات کی کہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کیا جائے, عورت کو وہ تحفظ دیا جائے. جیسے ہم دیکھیں 3-3.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آپ دبئی لینڈ کریں تو آپ کا سسٹم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے, آپ کا عورت کی ایک سیکیورٹی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. میں اکیلی پوری دنیا ٹریول کرتی ہوں, مجھے مسئلہ ہی نہیں ہوتا. رات کو 2-3 بجے بھی ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کے اگر میں نے اپنے ہوٹل جانا ہوتا تو مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہماری کنٹری میں بھی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا سسٹم اسٹرانگ ہوگا, ہماری سیکیورٹی اسٹرانگ ہو جائیں گی, ہمارے نیشن کو اویئرنیس مل جائے گی کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ریزلٹس نکلیں گے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں, ہم کر بھی رہے ہیں. آپ بھی کر رہی ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح سے اگر ایک بندہ اپنا کام لے کے کرنا شروع کر دے تو معاشرے تبدیل اسی طرح سے ہوتے ہیں. جی بالکل. یہاں سے نور پروجیکٹ سے ہزاروں بچے انشاءاللہ پڑھ لکھ کے اوپر بڑے آدمی بنیں گے, اسپورٹس مین بنیں گے, اسپورٹس ویمن بنیں گی. ہماری بچیاں آپ دیکھ رہی ہیں ہاکی میں بھی جا رہی ہیں, فٹ بال میں بھی جا رہی ہیں, کراٹے میں بھی جا رہی ہیں. تو میں ان بچوں کو جو سڑکوں پہ جنہوں نے کرائم کرنا تھا, جنہوں نے مزدور بننا تھا, ان کو ہم پڑھے لکھے نوجوان بنا رہے ہیں. آپ کا ہمارے ساتھ جڑنا نور پروجیکٹ کا بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. اب میں لے کے آؤں گا واپس آپ کو نور کے اوپر, نور ٹاکس ہے تو نور کے اوپر لے کے آؤں گا کہ آپ نے جب ہمیں جوائن کیا, میں نے تو ایک تو شکریہ بھی آپ کا ادا کرنا ہے آج کے اس بی لاگ کے اندر. آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو جب بھی ہم نے بلایا آپ آئیں, اپنے مصروف ٹائم میں سے نکل کے آپ نے یہاں پہ آ کے ہماری مدد کی. ابھی 27 کو ہمارا ایک فنکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ, تو اس کے اندر روٹری کلب والے آ رہے ہیں. اس میں ہمارا جو ہاسپٹل بن رہا ہے میں اس پہ لے کے آؤں گا آپ کو. 60 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, آپ نے دیکھا, آپ نے آگے لوگوں کو بتایا, اس پہ ہم نے فنڈ ریزر بھی کیا. یہاں پہ فلیگ شپ جو ہے ہمارا میٹرنٹی کا ہے, وہ ویمن جو اویئرنیس ہے جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. ہماری مائیں بچے پیدا کرتے ہوئے مر رہی ہیں, ان کو نیوٹریشنز نہیں مل رہے, ان کو غذا نہیں مل رہی. ان کو بچانے کے لیے ہم یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں کہ ارد گرد 40-45 گاؤں ہیں ہمارے. تو ان کی جو اویئرنیس ہے, ایک تو بہبود آبادی کے اوپر میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ کام کریں, اور آپ یہ بتائیں کہ یہ ہاسپٹل کتنا کارآمد ہوگا اس ویسینٹی کے لیے. دیکھیں جی, پہلے تو میں مبارکباد آپ کو دوں گی کہ آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا سوسائٹی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وہی بندے جوڑنا شروع کر دیے جو آپ کا بازو بن کے ساتھ آپ کی سپورٹ بن کے چلیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جب آپ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ کارواں بناتے جاتے ہیں اور اس کام کو سکسیس کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہماری جو سوسائٹی میں کمی ہے وہ اویئرنیس کی ہے, جس پہ میں بھی ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اور بہت سی چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. تو اویئرنیس سیشنز وہ ہونے چاہئیں. اور جو دوسری چیز میں نے ریئلائز کی ہے, جو کہ میں نے بھی لاہور چیمبر میں بھی اسٹارٹ کرائی ہے, اور ٹوائس اے منتھ میں نے اس کو ریگولر بیسس پہ اسٹارٹ کرا دی ہے, وہ ٹریننگز ہیں. کہ ہماری خواتین کو, بچوں کو, مردوں کو ٹریننگز دی جائیں کہ انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے, انہوں نے کامیاب انسان کیسے بننا ہے, انہوں نے لائف سکلز پہ کیسے کام کرنا ہے, انہوں نے جو اپنی اندر کی سوچ ہے اس کو ایک خوبصورت انسان بنا کے باہر کیسے نکالنا ہے. تو یہ ٹریننگز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عقل کا خانہ ڈالا ہے, سمجھداری کا خانہ ڈالا ہے, ایک جیسا انسان بنایا سب کو, مگر سب کی کیٹیگریز اللہ نے فرق رکھتی ہیں. تو جو ٹریننگز سے ان کو انہانس کیا جا سکتا ہے, ان کی جو پرسنالٹی کو گروم کیا جا سکتا ہے, وہ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے. وے آؤٹ پاپولیشن کنٹرول کے اوپر جی آپ بتائیں کہ کیا آپ کس طرح سے. دیکھیں وہ بھی اگین اویئرنیس پہ آ جاتی ہے بات. اویئرنیس دی جائے اور ٹریننگز دی جائیں تو اس سے ہماری نا ہر چیز پہ ہمیں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے ہماری. بلکہ یہ میں کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی LCCI کے پلیٹ فارم سے میری ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرائے جائیں. ہر چیز کے ساتھ
अवेयरनेस जुड़ी हुई है। जैसे अभी स्टेट बैंक ने भी मुझे ऑन बोर्ड लिया वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो उनसे भी मेरी यही बात हुई कि हम अवेयरनेस सेशंस करें। तो अब स्टेट बैंक भी मेरे साथ मिलके अवेयरनेस सेशंस कराने जा रहा है, बल्कि हमने LCCI में तो करा ही रहे हैं, हमने आउटडोर एक्टिविटीज़ का प्लान किया। अब हम इंशाल्लाह भी कसूर जा रहे हैं कुछ दिनों में, और हम कसूर के स्कूल कॉलेजेस से बच्चियों को तो फीमेल्स को तो हम टारगेट किया ही हुआ है हमने, मगर हम साथ बच्चों को भी करें, लड़कों को, मर्दों को, उनको भी टारगेट करें। क्योंकि देखें, जब एक औरत को हम ग्रूम करेंगे तो हमें एक मर्द को भी उसके साथ ग्रूम करना है कि उसने औरत के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बिहेव करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है एक मर्द को भी साथ साथ ग्रूम करने का के लिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये बात है। तो ट्रेनिंग्स पे हम काम करें और अवेयरनेस, मैं समझती हूँ अगर आप ये दो चीज़ें, ट्रेनिंग मैं समझती हूँ कि लाइफ स्किल जो है उस पर ट्रेनिंग्स दें। देखें, एक बच्चा आप नूर प्रोजेक्ट में भी तालीम दे रहे हैं अगर, और बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं, मैंने ख़ुद विज़िट किया पर्सनली आपके स्कूल्स को, आपके पूरे प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त है, मगर उसमें बच्चा पढ़ा रहे हैं आप, उसको एंड स्किल्स जो है वो भी सिखा रहे हैं, मगर उसको वे आउट नहीं बाद में पता कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने अपनी ये स्किल्स को कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। अगर मैंने छोटा कारोबार स्टार्ट करना है तो वो मैंने कैसे स्टार्ट करना है। वो पढ़ेगा भी, आपसे स्किल्स हुनर भी सीख लेगा, मगर फिर वो आपकी आंखों की तरफ देखेगा कि अब मुझे रास्ता दिखाना है। तो हमें उसको ट्रेनिंग ऐसी देनी चाहिए उसकी पढ़ाई के वक्त में ही कि उसको पता हो कि मैंने पढ़ के, स्किल्स सीख के, हुनर अपना सीख के मैंने रास्ता कौन सा पकड़ना है। तो मैं समझती हूँ ये ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारी अपनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, हम बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं जो आप कह रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो बातें कर रहे हैं वो हम सिर्फ कह नहीं रहे, करने की हद तक नहीं है, आप और हम मिल के कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि अब ये बाजू मिलते जाएँ, ये शोल्डर टू शोल्डर खड़े हों, उस माशरे में सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें, हम भी अपना काम करें। अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया, आपको ब्लेस किया, तो हम पे बैक करें सोसाइटी के अंदर। और माशाल्लाह जिस तरह से आप कर रही हैं, अभी घंटी स्कूल की बच्ची की छुट्टी हो गई है, तो हम इस प्रोग्राम को भी क्लोज़ करने की तरफ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कैमरे में आप देख के अपने जानने वालों को, आवाम को अपने हैसियत में पैगाम दें कि आएँ, नूर प्रोजेक्ट बने, आएँ इस जैसे और इदारे, सिर्फ नूर प्रोजेक्ट नहीं, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ इर्द गिर्द तालीम फैलाएँ, वहाँ भूख ख़त्म करें। तो यकीन करें क्राइम इस एरिए में, आपको मैं बता चुका हूँ, जो लोकल SP हैं हमारे, उन्होंने बताया कि 60% क्राइम रेट कम हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप भी पैगाम दें कैमरे में देख के, और शुक्रिया भी आपका अदा करूँगा। पहले आपका पैगाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। पहले तो मैं इस बात पे बहुत आप लोगों को एक नसीहत समझ लें या मेरा एक तजर्बा समझ लें कि एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जब आप में आएगा और आपको ये पता होगा कि आपकी ख़ुद एतमादी आपको एक मंजिल तक पहुंचा देगी, तो ख़ुद एतमादी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। ये मत सोचें कि ये काम मैं कर सकूँगी या कर सकूँगा, ये सोचें कि मैंने ये काम करना है और मैं कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। और द नूर प्रोजेक्ट से मेरा रिश्ता बहुत पुराना नहीं मगर बड़ा गहरा बना, और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। मैं समझती हूँ कि ये ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि जो अल्लाह की राह में उनके अल्लाह के बंदों के लिए काम कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र अदा मैं करती हूँ। मैं इसीलिए समझती हूँ कि मेरे वक्त में बरकत अल्लाह ने डाल दी है कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे काम के साथ जोड़ दिया है। तो अपने नीयत को साफ़ रखें, अपने अमाल को सीधा रखें और अपने रिज़्क़ में बरकत डालें, रिज़्क़ हलाल की तरफ चलें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी, आपके वक्त में भी, आपकी औलाद में भी बरकतें शामिल करेगा। प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी तरह। और नाजरीन, आज फिर हम नूर टॉक्स के अंदर आपको ये कहेंगे, योर सब्सक्रिप्शन इज़ योर डोनेशन। ना सिर्फ ये, जो भी चाहे आके इसको विज़िट करे, इससे सीखना चाहे और कहीं पे और ये बीज लगाना चाहे, तो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। आएँ, बदलते हैं पाकिस्तान को। थैंक यू।